کچھ نمونے پیش کر کے. اب ایک تیسرا پہلو، وقت بہت کم ہے، تیسرا پہلو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت اگر کرنی ہے، ایمان کا حصہ ہے، ضروری ہے، تو کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ اگر بیان کی جائے تو کافی ہے، دوسری کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہے ایک مومن کے لیے، ایمان والے، کہ اس کا حکم اللہ اور رسول نے دیا ہے. یہ کافی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ محبت کی جائے اللہ کے رسول سے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو شاہد، گواہ، مبشر بشارت دینے والا، نذیر ڈرانے والا بنا کر بھیجا. کیوں بھیجا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. ایمان اللہ کا بھی حق ہے اور اس کے بعد رسول کا بھی اس کے ساتھ ساتھ. ہاں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور رسول کا یہ حق ہے کہ تم اس کی تعزیر یعنی ان کی تائید اور مدد کرو، وَتُعَقِّرُوهُ، اور ان کی توقیر کرو، عزت و ادب کرو. ان کی شان میں گستاخی جائز نہیں ہے، ان کی عزت اور ان کا احترام کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور یہ اللہ کا حق ہے کہ نبی کے ذریعے سے جب تم کو صحیح تعلیم ملے گی تو صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو گے، بزرگوں کے واقعات اور جھوٹے سچے قصے سے زیادہ اللہ کی بڑائی اور عظمت بیان کرو گے، اس کی تسبیح اور حمد بیان کرو گے. یہ مقصود ہے رسول کے آنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اگر آپ کی اور ہماری محبت اللہ کے رسول سے نہیں ہے تو عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. پوری دنیا کے مسلمان بتائیے کیا ہماری محبت اللہ کے رسول سے وہ ہے جو ہونی چاہیے؟ یہ نتیجے کی بات ہم آخر میں چند مختصر سے کریں گے. یہاں میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب ہم پر آپ پر فرض ہے تو اس کے اسباب کیوں؟ پہلی بات تو اللہ نے حکم دیا. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی تفصیل کا موقع بالکل نہیں ہے، ہاں یہ کئی خطبوں میں یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت میں، آپ کی سیرت میں آپ غور کریں گے تو دنیا میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے موقع نہیں ہے، اس لیے وہ چھیڑ نہیں رہا ہوں. سب سے زیادہ اللہ کے یہاں بنیادی طور سے محبت کے اسباب موجود ہیں. اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، احسان کرنے والا ہے. اللہ کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، کوئی نقص اور خامی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں محبت کو لازم قرار دیتی ہیں. تو اس کو ہم توحید کے موضوع پہ بحث کریں گے. رسالت کے ضمن میں دنیا کے اندر کسی سے محبت کرنے کے جو وجہ ہو سکتی ہے، وہ ساری وجوہات بدرجہ اتم سب سے زیادہ کامل طریقے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں موجود ہے. اب یہاں ہم اگر گفتگو کریں تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں، آپ کے سچے رسول ہونے کے جو دلائل بیان کیے ہیں، جو بے شمار ہیں اور ہر روز بڑھتے جا رہے ہیں، ساری گفتگو اس میں آ سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب دنیا کا سب سے بہترین حسب. کچھ لوگ حسب نسب دیکھتے ہیں کسی کو چاہنے کے لیے. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ نے اس بنو اسماعیل کو پوری دنیا کی نسلوں میں چنا. بنو اسماعیل میں جو ہے وہ قریش کو، قریش میں بنو ہاشم کو، بنو ہاشم میں مجھے منتخب کیا. سب سے بہترین نسب. شخصی اور ذاتی طور پر کتنے صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ظاہری پیکر میں حسن و جمال کا وہ نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ ویسی شخصیت، ویسی خوبصورتی ظاہری طور پر کسی میں نہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضرت حسان بن ثابت کا شعر ہے کہ آپ سے زیادہ حسین کو میری نگاہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ جمیل خوبصورت شخصیت کو عورتوں نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ تمام عیوب سے پاک بنا کر پیدا کیے گئے. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے کہ آپ ویسے ہی پیدا ہوئے جیسے آپ نے چاہا. حضرت جابر کا بیان، حضرت علی کا بیان، حضرت ام معبد جن کے ہاں اللہ کے رسول نے ہجرت کے وقت وہ لاغر بکری کے تھن پر ہاتھ لگایا، دودھ بھر گیا اور دوہا پلایا، تو انہوں نے جو اپنے شوہر سے بیان کیا سیرت کی کتابوں میں پڑھیے، وقت نہیں ہے. انتہائی شاندار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں چاند 14ویں کے چاند کو دیکھ رہا تھا، آپ کے چہرے کو ایک دیکھتا. بعد میں یقین ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں جو رونق، خوبصورتی، چمک اور کشش ہے وہ 14ویں کے چاند میں بھی نہیں ہے. آپ ظاہری پیکر میں بھی ایک انسان اگر کسی کو شخصیت کے اعتبار سے پسند کرنا چاہے تو آپ میں بدرجہ کمال سب سے زیادہ خوبصورتی تھی. حضرت حسان اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس دوسری دلیلیں نہ بھی ہوتی سچے رسول ہونے کی تو آپ کی ظاہری شکل و صورت ہی بتا دیتی کہ یہ چہرہ، یہ شخصیت کوئی جھوٹا انسان ہو ہی نہیں سکتا.
सच और झूठ के नापने के जितने पैमाने हैं उन सब पे पैमाने जांच लीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नजर आएंगे। तो आप इस एतबार से आपकी सीरत और अखलाक, रात में मगरिब बाद के का जो दर्स है वो सीरत तैयबा से मुताल्लिक है, वहाँ हम ये गुफ्तगू करेंगे आपकी सीरत के कुछ पहलू और ये कि मौजूदा दुनिया में जितने मसाइल हैं उसका हल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ही लिया जा सकता है। ये इंशाअल्लाह हम रात में गुफ्तगू करेंगे। आपकी सीरत, आपके मानने वाले, जिन लोगों ने आपको माना वो दुनिया के बेमिसाल और अजीम शख्सियात बन गए। कभी दुनिया में इतने बड़े बड़े लोग इकट्ठा नहीं हुए एक तारीख में। ये यूरोप का एक मुसन्निफ कहता है जितना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत पाने वाले सहाबा कराम एक जमाने में पैदा हुए, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, खालिद इब्न वलीद, ज़ैद बिन साबित और बहुत से नाम जो हर एक अपने एतबार से एक जुदागाना सलाहियत और नुमाया हैसियत रखता है, एक जमाने में इतने लोग इकट्ठा नहीं हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत जितनी जामे है दुनिया में किसी की नहीं है। एक आदमी बहुत अच्छा लीडर है तो अच्छा बाप नहीं है, अच्छा ताजिर है तो अच्छा शौहर नहीं है, फलां काम में अगर माहिर है तो फलां काम में वो कमजोर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप जिस हैसियत से देखिए आपको सबसे बेहतरीन नजर आएंगे। बाप की हैसियत से, भाई की हैसियत से, दोस्त की हैसियत से, लीडर की हैसियत से, किसी भी हैसियत में देखिए सबसे बेहतरीन नजर आएंगे। एक आदमी अगर बहुत सच्चा है तो दूसरी में खामी है, एक आदमी बहुत अमानतदार है तो कोई और सिफत कम है, सबर करने वाला है, माफ करने वाला है तो कहीं बुज़दिली आ जाती है। लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप किसी भी हैसियत से देखिए, सबर करने में सबसे आला, सच्चाई में बेमिसाल, बहादुरी में आपका कोई सानी नहीं, और इसी तरीके से ताकत और कुव्वत मिल जाने के बाद माफ कर देना जैसा आपने मुजाहिरा किया पूरी इंसानी तारीख में नहीं मिलता। आज बहुत शर्म की बात है कि दुनिया के लोग कह रहे हैं कि आप इंतहा पसंदी की तालीम बनाते हैं। कुछ सालों पहले डेनमार्क में आपका कार्टून बनाया गया और यह बताया गया कि आप दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की तालीम देते हैं, जबकि जनाब मोहम्मद खुद यूरोप के बहुत सारे मुनसिफ मुसन्निफीन का यह एतराफ है कि दुनिया में अगर अमन अमान कायम करना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई लीडर हो ही नहीं सकता और आपसे बेहतरीन तालीम किसी की तालीम हो ही नहीं सकती। मैं अर्ज कर रहा था वक्त नहीं है इसलिए समेट के कुछ बातों को छोड़ रहा हूं कि अल्लाह